نماز جو ہے وہ مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں ایک پارٹیشن ہے۔ ہمارے چار مسلک جو سب سے امپورٹنٹ ہے، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ان میں سے تین جو مسلک ہیں یعنی ہمارے امام، ان کے مطابق ان کے نزدیک بے نمازی کی سزا ہے کہ اسے اس دنیا فانی سے فنا کر دو، اسے قتل کر دو شرع عام۔ ایک جو مسلک ہیں ان میں امام ابو حنیفہ، ان کا کہنا ہے کہ اسے قید کر دیں۔ ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن ہے ملتا جلتا انہی کے ساتھ ہی، کہ بے نمازی کو قید کر دیں جب تک یہ توبہ نہ کر لے، اسے رہا نہ کرو۔ 5 سے 7% لوگ بس نماز پڑھتے ہیں، 90% 93% لوگ خلاص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم، امپورٹنٹ، قابل غور ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ جتنی زیادہ بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد نوٹ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یار اس ٹاپک پہ مجھے لازمی ویڈیو بنانی ہے۔ مجھے جتنے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے دوں گا۔ یقین کریں آپ کو جتنا بینیفٹ ہونے والا ہے وہ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، شاید میں زبان سے کہہ نہیں سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ کتنا بڑا ہیوج بینیفٹ ہے۔ نماز ہمارے دین کا سب سے بیسک، بنیادی ستون ہے، سب سے اہم، مضبوط ستون ہے۔ بیسیکلی نماز جو ہے وہ مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں ایک پارٹیشن ہے، ایک علیحدگی کی نشانی ہے۔ سب سے بڑا فرق ہمارے اور غیر مسلم میں نماز کا ہے۔ آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ کس قدر آپ کو فائدے ہی فائدے پہنچنے والے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ میں ایک سروے پڑھ رہا تھا ریسنٹلی، انٹرنیٹ پہ انگلش میں تھا، حیران ہوا، میں افسوس ہوا، حیران ہوا اس سروے کو پڑھنے کے بعد۔ اس میں وہ بیسیکلی نماز کے ریلیٹڈ تھا کہ مسلمان پاکستان میں نہیں، اوورال پاکستان اور مسلمان کتنے پرسنٹ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پتہ کتنے پرسنٹ تھے؟ صرف اور صرف 5 to 7%۔ 5 سے 7% لوگ بس نماز پڑھتے ہیں، 90% 93% لوگ خلاص، اندازہ ہی نہیں ہے انہیں شاید۔ اور تھوڑی سی خوشی ہوئی تھی کہ 50%، آلموسٹ 60% لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ صرف جب خطبے کی آواز آتی ہے نا، جب یعنی اچھی باتیں گزر جاتی ہیں، کچھ لوگ نہیں سننا چاہتے، خطبہ جب سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس وقت لوگ دوڑے لگاتے ہیں اپنے گھروں سے کہ پہنچو جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ بس اس کے بعد فرض نماز ادا کی، نماز پڑھی تو جتی پڑھی، اس طرح کا سنیریو ہے۔ افسوس ہوا یار مجھے یہ سروے پڑھنے کے بعد۔ ہمارے چار مسلک جو سب سے امپورٹنٹ ہے، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ان میں سے تین جو مسلک ہیں یعنی ہمارے امام، ان کے مطابق ان کے نزدیک بے نمازی کی سزا ہے کہ اسے اس دنیا فانی سے فنا کر دو، اسے قتل کر دو شرع عام۔ ایک جو مسلک ہیں ان میں امام ابو حنیفہ، ان کا کہنا ہے کہ اسے قید کر دیں۔ ان کا تھوڑا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن ہے ملتا جلتا انہی کے ساتھ ہی، کہ بے نمازی کو قید کر دیں جب تک یہ توبہ نہ کر لے، اسے رہا نہ کرو۔ یعنی ان جو یہ امام ہے نا، ان کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ امت مسلمہ کسی طریقے سے نماز کی پابند ہو جائے۔ ایک بہت ہی پیاری کتاب تھی، اس میں ایک نماز کے ریلیٹڈ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاید عادات کے ریلیٹڈ ٹاپک تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ 40 دن تک نماز نہیں چھوڑتے، 41ویں دن آپ نماز چھوڑ دیں، چاہے آپ نہ پڑھیں، صرف 40 دن آپ نے پروپر پلان کے ساتھ اسے فالو کرنا ہے، 41ویں دن آپ نے کہنا ہے کہ بس میری چھٹی۔ آپ یقین کریں نماز آپ کو خود کھینچ کے لے کے جائے گی مسجد میں۔ یہ دعویٰ کیا اس نے۔ دیکھیں
نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی بہت ساری ریزن ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو میں نے اپنے ارد گرد نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں نماز رٹوائی گئی ہے، بس سمجھائی نہیں گئی. ہمیں یہ نہیں معلوم پڑھنے دیا، ہمیں شاید بتایا لیکن بچپنا تھا نہیں یاد رہا، یا پکا نہیں، اس طرح پختگی نہیں دی کہ نماز کو سمجھ کے پڑھو پھر فائدہ ہوگا. اس طرح رٹی رٹائی نماز کا ٹائم ہوا، جا کے صفوں میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، بس پرندوں جانوروں کی طرح ٹھونگے ماری اور اس طرح نماز ادا کی جس طرح بس ہم نے اللہ تعالیٰ سے قرض لیا ہوا ہے، بس قرض اتارا تو وہی بات، نماز پڑھی تو جتی پھڑی. یہ ویسے بات کرنے والی نہیں ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا غیر مسلم جو ہیں وہ میڈیٹیشن بہت کرتے ہیں. ان کے جتنے بھی بڑے بڑے گرو ہیں یہ سوشل میڈیا کے ایجادات کرنے والی سوشل میڈیا کی، بڑے بڑے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اس طرح کے جتنے بھی سوشل میڈیا ہے واٹس ایپ، ان کے جو گرو تھے ان کو ایجاد کرنے والے، وہ میڈیٹیشن بہت زیادہ کرتے تھے. وہ سکون حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح خود کو بالکل ریلیکس کر کے کچھ دیر، کچھ منٹ بس اپنے سانس پہ توجہ دیتے تھے، اپنے آپ پہ توجہ دیتے تھے، اپنے خون کی حرکت کو، یہ وینز میں اپنی آواز سنتے تھے. وہ دنیا کی آوازوں سے بالکل کٹ جاتے تھے. نماز ہمیں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں. یقین کریں اس نماز میں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ میں نے بچپن میں میرے قاری صاحب نے، یہ نماز حنفی تھی یہ ہم سب پہ امپورٹنٹ لاگو کر دی تھی کہ ہر بچہ یہ لے کے آئے گا. ہم نے اس میں نماز پڑھنی، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، نماز سیکھی ہم نے، اور بھی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں اس میں نماز اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے. اب یقینی طور پہ اس نماز حنفی کو لازمی خریدیے گا. یہ تقریباً آپ کو اسلامک بک سینٹر سے تقریباً 30-40 یا 50 کی مل جائے گی. بہت سستی ہے، ایزیلی آپ کو مل جائے گی. تو اس میں نماز کا اردو میں ترجمہ ہے. آپ اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا کہ آپ نماز میں تو بہت قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. نماز کا دوسرا نام ہی دعا ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایگری کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں. اور پھر ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، ان کی آل پہ درود شریف بھیجتے ہیں. اور پھر ہم لاسٹ میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے گا، سمجھیے گا کہ ہم اپنی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے امت مسلمہ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. ہر ایک کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہی ہے. جب ہم نماز کو اردو میں سمجھ کے پڑھیں گے آپ کا دل بھی لگے گا، خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا، اور آپ لپک کے جائیں گے. آپ کو جو دلی سکون ہوگا اطمینان، یقین کریں وہ آپ کو نماز میں ملنا شروع ہو جائے گا. جو آپ گانوں میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد سکون حاصل کرتے ہیں، وہ پلیئر ڈوپامین کچھ حد تک ریلیز ہوگا، لیکن جو نماز والا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو دماغ سے کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، بہت ہی زبردست ہے. آپ کا دل مسجد میں ہی لگنا شروع ہو جائے گا، نماز میں لگنا شروع ہو جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے آپ اتنے زیادہ کامیاب انسان بننا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ہم نے ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا سے چلے جائیں، کیسا اللہ تعالیٰ کو خوش کر جائیں، فرشتے ہمارا استقبال کریں کہ آنے دو، یہی ہے سچا امتی، یہی ہے. دور سے ہمارا ماتھا روشن عیاں ہو جائے، ہمیں دور سے پکارا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کو ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب لوگ بہانے، لیمز، ایکسکیوز بنا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اشارہ کریں
اور پھر کہیں کہ یہ بھی تو تھا میرا بندہ جس نے میری نافرمانی نہیں کی بلکہ میری فرما برداری کی۔ نماز، آپ صرف اور صرف نماز کو پختہ کر لیں، باقی جتنی بھی برائیاں ہیں آپ نہ چھوڑیں۔ میں نہیں کہتا، آپ کو نہیں ایگری کرتا آپ باقی برائیاں بھی چھوڑ دیں، آپ جہنمی ہیں، نہیں، آپ صرف نماز کو پکا کر لیں۔ باقی گناہ آپ دیکھیے گا، نماز پڑھنے کے بعد ایک بار چھوٹی سی عرضی پیش ضرور کر دینا کہ اللہ میں فلانے گناہ میں ملوث ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، بس میں تیرے حضور آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ بس آپ کا کام بس اتنا سا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانے اور آپ کے نامہ اعمال جانے۔ قیامت کے روز آپ کی اتنی سی عرضی آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گی۔ بس آپ نماز کو قائم کر لیں۔ میں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں اسی نماز کے ریلیٹڈ اور دوسرے بینیفٹ بھی ڈسکس کرنے والا ہوں، اور اس کا آپ کو اردو میں بھی انشاءاللہ ترجمہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اپنی فیملی کے ساتھ، تاکہ یار ہم سب مل کے دنیا سے جنت کا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ دنیا یار ہمارا سب سے بڑا ایمان جو 5 ہے نا ستون ہمارے دین کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا دل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ پھر جب اقرار کر لیا تو پھر جنت اور جہنم تو ہمارے سامنے عیاں ہو گئی۔ ہمارا ٹارگٹ جنت ہے، جہنم نہیں۔ جہنم سے تو ہم نے پناہ مانگنی، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، انشاءاللہ آپ کو بھی بچائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلائے اور نماز کو، دین کو صحیح وے میں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ایک نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ ملوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ ملیے گا۔ اللہ حافظ۔